بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا موضوع ہے نصیحت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا، مجھے نصیحت کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے طالب علم، یقیناً بولنے والا سننے والے سے بہت کم تھک جایا کرتا ہے، پس تم اپنے ہم نشینوں سے باتیں کرنے لگو تو انہیں نہ تھکاؤ، اور جان لو کہ یہ تمہارا دل ایک ظرف ہے، لہذا جو کچھ اس برتن میں بھرتے ہو اس پر نظر رکھو۔ دنیا کو پہچان لو اور اسے پس پشت پھینکو، کیونکہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور نہ اس میں تجھے قرار ملے گا، بلکہ اسے بندوں کے واسطے زاد آخرت پانے کا ایک وسیلہ قرار دیا ہے۔ اے موسیٰ، اپنے آپ کو صبر پیشہ بناؤ کہ حلم پا جاؤ گے۔ تقوی کو اپنے دل سے چسپاں لباس قرار دو کہ علم حاصل کرو گے، اور اپنے نفس پر صبر و تحمل کی ریاضت کرو کہ گناہوں سے گلو خلاصی پاؤ گے۔ اے موسیٰ، اگر تم علم چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر دو، چونکہ علم صرف اسی کو مل سکے گا جو اس کے لیے مکمل فارغ ہو جائے۔ باتونی اور بیہودہ گو نہ بنو، کیونکہ باتونی ہونا علماء کے لیے ننگ و عار ہے، اور یہ صفت کم عقلوں کی برائیوں کو آشکار کر دیتی ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ یہ کامیابی اور استحکام کی علامت ہے، اور جاہلوں اور کم عقلوں سے روگردانی کرو، کیونکہ یہ عمل حلیم لوگوں کی فضیلت اور علماء کی زینت ہے۔ جب جاہل تم کو برا بھلا کہے، اس سے بچتے ہوئے خاموشی اختیار کرو اور محتاط ہو کر اس سے کتراؤ، کیونکہ جو کچھ جہل اور شتامت کی باتیں تیرے خلاف اس کے پاس باقی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ اے فرزند عمران، اس دروازے کو نہ کھولو جس کے بند ہونے کی وجہ تم نہ جانتے ہو، اور نہ اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرو جس کے کھلے رہنے کا سبب تمہیں معلوم نہ ہو۔ اے فرزند عمران، جس کا پورا ہم و غم دنیا ہی سے وابستہ رہے اور کبھی اس کی رغبت دنیا سے ختم ہی نہ ہو، کیوں کر وہ عابد ہو سکتا ہے؟ جو اپنے حال کو ناچیز سمجھے اور اللہ اس کے بارے میں کیے ہوئے فیصلے پر متہم کرے، کیوں کر وہ زاہد بن سکتا ہے؟ اے موسیٰ، جو کچھ سیکھتے ہو عمل کے لیے سیکھو، نہ کہ صرف سنانے کے لیے، ورنہ علم تیرے لیے وبال اور اس کو سن کر عمل کرنے والے کے لیے نور بن جائے گا۔